انسانی کی قدر کا بیان۔ جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جوہر منی، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، گاڑھی مثل قوم کے ہوتی ہے اور نکلتے وقت اچھل کر نکلتی ہے، جو عورت کی شرمگاہ میں پہنچ کر حمل کے ٹکنے اور ٹھہرنے کا ذکر بنتی ہے۔ یوں سمجھو کہ انسان کے پیدا ہونے کا تخمین یا بیج ہوتی ہے، اور یہ منی نکلتے وقت جوان مرد کے اعلیٰ تناسل سے 3 ماشا لے کر 6 ماشا تک نکلتی ہے۔ اسی منی میں سب سے ضروری چیز منی کے کیڑوں کا ہونا ہے۔ اگر یہ کیڑے نہ ہوں تو حمل نہیں ٹھہر سکتا، اور یہ منی میں کیڑے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ حمل ٹھہرانے کے لیے منی کا ایک ہی کیڑا کافی ہے، منی کے کیڑوں کا سر کسی قدر گول اور چپٹا ہوتا ہے، اور یہ منی کے کیڑے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ دوربین کے ذریعے سے ہی دکھائی دے سکتے ہیں، اور یہ منی بنتی ہے خون سے۔ جس قدر انسان کے بدن میں خون زیادہ پیدا ہوگا، اتنی ہی منی بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ جوانی میں منی زیادہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ جوانی میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں منی بنانے والے کئی اعضاء ہیں، جیسے جگر، گردے، دل، دماغ وغیرہ وغیرہ کہ ان اعضاء کی درستگی صحیح ہونی چاہیے تاکہ جو غذا بھی انسان کھائے اس سے اچھا خون بنے۔ فعل مباشرت سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ فعل مباشرت سب سے زیادہ لذیذ ہے، مگر زیادتی سب سے زیادہ ہلاک کن ہے۔ خالق کائنات نے اس فعل مباشرت میں لذت چھپا کر رکھ دی ہے تاکہ انسان بلکہ حیوان جانور بھی اس ملاپ پر رغبت رکھے۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں لذت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر فعل مباشرت میں لذت ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جنت کی لذتوں میں سب اس دنیا کے اندر یہی ایک لذت موجود ہے، اور دنیا کے اندر اس فعل مباشرت سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی لذت کی وجہ سے انسان اپنی عزت وغیرہ اور کی عزت بھی ختم کر لیتا ہے، زنا، لواط اور خلق میں اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، یعنی پہلے مزہ پھر سزا، اور اس کا بھی خیال نہیں کرتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور اتنی قیمتی جوہر جو کہ 7 فیکٹریوں میں تیار ہوئی منی جس میں ہوتی ہے، قوت مردانگی کہلاتی ہے۔ یہی سے مرد اور نامرد میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ملاپ ایک ایسا عمل ہے کہ اشرف المخلوقات انسان سے لے کر جانور و حیوان میں بھی شریک ہے۔ انسان کے اعلیٰ تناسل کا تعارف جن اعضاء کے ذریعے سے اس فعل مباشرت کو انجام دیا جاتا ہے، اس اعضاء کو اعلیٰ تناسل یا اعضائے تناسل کہتے ہیں۔ اعلیٰ تناسل پیشاب کا عضو، خاص اہمیت اسی کی ہے کیونکہ وہ ملاپ کا آلہ ہے، یعنی خزانہ منی کو دوسرے مقام پر لذت و سرور کے ساتھ پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اعلیٰ تناسل کے انتشار کی طاقت دل سے ہوتی ہے، اور اس کا احساس پٹھوں سے، اس کو غذا جگر سے، اور آپس کے ملنے کی خواہش جگر اور دماغ سے ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ تناسل میں احساس بہت ہوتا ہے، اور اعلیٰ تناسل میں لال خون کی رنگی، کالے خون کی رنگی اور پٹھے اسپنج ہوتے ہیں۔ اس اعلیٰ تناسل کا زیادہ انتشار و احساس رگوں اور پٹھوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ تناسل کا اگلا شروع کا حصہ سپاری کی طرح گول ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سپاری کہتے ہیں، اور اس سپاری کے سرے پر پیشاب کا سوراخ ہوتا ہے۔ اعلیٰ تناسل کی لمبائی۔ اس اعلیٰ تناسل کی لمبائی اکثر 6 ملی ہوئی انگلی کے برابر ہوتی ہے، اور عورت کے رحم یعنی بچے دانی کی گردن کی لمبائی بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اعلیٰ تناسل چھوٹا ہو، اگر کسی شخص کا اعلیٰ تناسل لمبائی میں چھوٹا ہو کہ عورت کے بچے دانی تک نہیں پہنچ پاتا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے مباشرت کرتے وقت پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مستقل طور پر لگانے کی دوا کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے وقت بہتر طریقہ یہ ہے کہ مباشرت کے وقت عورت کی سرانے کے نیچے مثل تکیہ کے کوئی اونچی چیز رکھی جائے، پھر یہ مباشرت کے والی جو چیز ہے وہ تکلیف جو ہے آپ کو وہ پیش نہیں آئے گی۔